بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کرتے ہیں جس کی برکت سے ناممکن کام ممکن ہو جائیں، اللہ کی غیبی مدد و نصرت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے مقدس اور پاکیزہ فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے کام آسان کر دیں۔ یہ ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اللہ رب العزت نے کچھ اصول مقرر فرمائے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے استفادہ اگر کسی آدمی کو آ گیا تو اس کے لیے ناممکن کام جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں، ممکن ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی مدد اور نصرت کا وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے ایک مختصر سا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اللہ کی مدد اور نصرت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک اور ساتھی تھے، ان کی پارٹنرشپ تھی، تجارت تھی آپس میں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھتے تھے، وہ ساتھی تجارت کے لیے چلے جاتے تھے۔ دوسرے دن وہ مسجد میں بیٹھتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے کسی نے سوال کیا کہ آپ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ تجارت کرنی ہے تو تجارت میں جائیں، باقی کچھ وقت یہاں دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو آدمی اپنا وقت مسجد کو دیتا ہے، جب اپنے روزگار کے لیے مسجد سے باہر نکلتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو ان کا مددگار بنا دیتے ہیں۔ فرشتے ان کا تعاون کرتے ہیں، فرشتے ان کی امداد کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ طریقہ اللہ کی قدرت سے استفادہ کرنے کا یہ ہے، مزاج کچھ کہتا ہے، دنیا کچھ کہہ رہی ہے، طبیعت کسی چیز کو نہیں مان رہی، لیکن شریعت میں وہ چیز اللہ کو محمود ہے، پسند ہے، محبوب ہے، تو آپ اس کام کو کریں، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو مت دیکھیں۔ جب اپنی طبیعت اور مزاج کے خلاف آپ کسی کام کو کریں گے تو اللہ پاک ظاہر کے خلاف آپ کی مدد کریں گے۔ ظاہر کچھ کہہ رہا ہے، زمانہ کچھ کہتا ہے، عقل مند، دانشور، فلسفی لوگ، سائنٹسٹ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت کے اصولوں سے ان ساری چیزوں کو تبدیل کر دیں گے اور اپنی مدد کا فیصلہ فرما دیں گے۔ آج تک 313 کا غلبہ دنیا تسلیم نہیں کرتی، لیکن جب مانتے ہیں تو صادق الامین نبی کے ساتھ تھے تو پھر انگشت بدنداں ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے اتنی بڑا کام ہو گیا۔ اللہ کے معاملات ہماری سوچ اور عقل سے ماورا ہیں۔ خارق عادت کیوں بولتے ہیں ان چیزوں کو؟ خرق عادت یعنی عاداتی طور پر جو روزمرہ کے معمولات ہیں، جیسے ہر ایک چیز اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں۔ بسا اوقات اللہ پاک اپنی قدرت اور اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے اقتدار، اپنے اختیار سے ایسا کام کرتے ہیں، عقل نہیں سمجھ رہی ہوتی لیکن وہ کام ہو جاتا ہے۔ عقل مانے یا نہ مانے، اللہ اس کام کو کرتے ہیں۔ تو برادران عزیز، کئی ایک واقعات ایسے ہیں جن سے آپ کو واضح طور پر معلوم ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی قدرت کا سہارا کیا تھا، اسی کا آسرا لیا، اسی پر بھروسہ کیا، اللہ نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی، ان کے معاملات آسان کر دیے۔ ایک چیز انہوں نے اللہ کے نام پر قربان کی جو محبوب تھی، اللہ نے اس سے بہتر نعمت مرحمت فرما دی۔ جو ہمیں یہ مفادات ترک کرنے پڑیں گے، ناجائز امور چھوڑنے پڑیں گے، تو پھر جو قطرہ آئے گا یا
مختصر سی کوئی چیز ملے گی، اللہ اس کے اندر ہزار ہاں قسم کے عیش، ہزار ہاں قسم کا سکون، ہزار ہاں قسم کے اطمینان اور جنت سما، جنت نما زندگی عطا فرما دیں گے۔ دنیا حیران رہے گی کہ کیا ہے ان کو، کتنی اطمینان، کتنی سکون، کہ سارے خزانے ہی نہیں لوگوں کے پاس ہیں، جبکہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس سوا اللہ کی ذات کے، سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے، عشق رسول اور عشق الہی، یہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے ان کی۔ تو برادران عزیز، آج ہم جو عمل پیش کر رہے ہیں، یہ عمل ناممکن کاموں کو ممکن بنانے والا ہے۔ آپ سالوں سے پریشان ہیں، اور پریشانی کیا ہے؟ مکان فروخت کرنا چاہتے ہیں، وہ فروخت نہیں ہو رہا، پلاٹ فروخت کرنا چاہتے ہیں، فروخت نہیں ہو رہا، آگے آپ کے تمام امور، تمام معاملات اسی پلاٹ کی وجہ سے یا اسی ٹکڑے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ یہ بکے تو کوئی آگے کام ہو۔ تعمیرات ہیں تو وہ بھی کچھ بنی، کچھ رک گئی، اب کنسٹرکشن کروانی ہے اور پیسے نہیں ہیں، اب معاملات الجھن کا شکار ہیں، وہ سارے معاملات اسی پلاٹ پہ رکے ہوئے ہیں، یہ بکے گا تو کام بنے گی آگے۔ تو یہ بیچنے کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اور معمولات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ کریں۔ دیکھیں، سورۃ مزمل کے شاہکار فضائل ہیں، اور بڑے بڑے اکابر علماء امت اس کے فضائل میں رطب اللسان ہیں۔ ایک اس کا عمل ہے، اسی جیسا ایک اور عمل بھی ایک ہی وقت میں دونوں عمل کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے آپ کے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ ایک تو سورۃ مزمل کا عمل ہے، ایک اسی وقت میں کرنا ہے، 3 آیات بینات ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں، 10 مرتبہ پڑھنا ہے آیات کو، چند دن آپ کریں گے، آپ کی زندگی آپ کو آسان ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں وہ وظیفہ پیش کر دوں کہ جو چیز رکی ہوئی ہے یا جو چیز بک نہیں رہی، اس کے لیے مسائل ہیں، آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں، تو اس کو بیچنے کے لیے ایک عمل بتا رہا ہوں، وہ آپ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر یہ بسم اللہ لکھنے کے بعد 50 مرتبہ وا لکھیں، واو واو واو، یہ لکھتے جائیں 50 مرتبہ۔ 50 مرتبہ یہ لکھنے کے بعد یہ آیت مبارکہ لکھیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ آیت مبارکہ لکھ کر جو مکان بیچنا ہے، جو پلاٹ بیچنا ہے، جو جگہ بیچنی ہے، اگر مکان بیچنا ہے تو اس مکان میں اونچی جگہ پہ اس کو لٹکا دیں لکھ کے، اللہ عز و جل اس کے فروخت ہونے کے اسباب پیدا کر دیں گے، لوگوں کو اللہ رب العزت لے آئیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی پلاٹ بیچنا ہے، اس کو لکھ کے، اس کو موم جامع کرا کے، پھر اس کو اس پلاٹ کے اندر کسی مقام پر دفن کر دیا جائے، پھر دیکھیں کہ اس کے بکنے کے کیسے انتظامات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل اور کرم سے اس کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ تو برادران عزیز، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اگر کوئی آدمی اسی مکان میں بیٹھ کر یا اسی جگہ پہ بیٹھ کر اس کو بیچنا چاہتا ہے، کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ الصمد کے اندر اکابر نے بلا کی تسخیر لکھی ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، رشتے نہیں آتے، اس کو چاہیے کہ 1100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے۔ لیکن اس کے بارے میں بڑی عجیب بات لکھی علماء نے کہ اس کے اندر تسخیر کتنی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب یہ پڑھ رہی ہو تو ان ایام میں کوشش کرے کہ باہر نہ جائے، کیونکہ اس میں تسخیر اتنی ہے کہ بجائے نکاح کے کوئی وبال نہ پڑ جائے، بڑا اثر ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ الصمد میں بے نیازی کی شان بھی ہے۔ اللہ الصمد
فرمایا کہ وہ ذات سارا جہان اس کا محتاج ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں۔ آپ اپنی رکاوٹوں کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو اللہ الصمد کے ذریعے سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ باقی ہمارا کھوٹ ہوتا ہے، ہمارے اندر کھوٹ نکلنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کھوٹ کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب اثرات زائل ہو جاتے ہیں تو نتائج سامنے آ جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ پر بدگمانی جائز نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے، ہم تو اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، ہمارے سارے معمولات چل رہے ہیں، لیکن کوئی نظر تو کچھ آ نہیں رہا۔ کیا نظر آئے آپ کو؟ جو مصیبتیں اور بلائیں آسمانوں سے گر رہی تھی اللہ نے وہ ہٹا دی ہیں، وہ تمہیں کیا نظر آتی؟ پروردگار عالم نے ہٹا دی وہ ایک طرف۔ تو ہمیں سارا نتائج پر نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگنی چاہیے، لیکن ہر وقت نتیجے کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ دعا مانگو اور اللہ کی رضا کی نیت کرو۔ علامہ مابونی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں معمولات پیش فرمائے ہیں، وہاں معمولات کی مقبولیت کے لیے اور نتائج برآمد ہو جائیں اس کے لیے جو انہوں نے لکھا ہے کہ شرائط عمل کی جو انہوں نے متعین فرمائی ہیں وہ یہی ہیں کہ عمل کو کرو محض اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ میں مزدوری کر رہا ہوں تو 5 منٹ کے بعد میرے ہاتھ میں مزدوری تھما دی جائے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، جناب والا یہ لے کے آپ گھر جائیں۔ نہیں، عاشقانہ طریقے سے عمل کریں، اللہ کی محبت میں عمل کریں، اور اللہ جب راضی ہوں گے تو کام ہو جائے گا۔ اور نتائج یقینی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نتائج یقیناً نہیں ملتے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر حال میں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، لیکن اللہ کے داد و دہش کا ایک الگ نظام ہے، وہ کسی کو سمجھ میں آتا ہے، کسی کو نہیں آتا۔ بدگمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چھوٹے موٹے جیسے ہمارے ہاں بخیل پھرتے ہیں، شحیح اعلیٰ درجے کا بخیل، جو بخیل تو ایسا ہے کہ خود تو دینے سے قاصر اور عاجز ہے، کسی کو دیتے ہوئے اگر دیکھ لے تو برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ کیوں دے رہا ہے، مرنے لگ جاتا ہے وہ۔ شحیح جو پھرتے ہیں، یہ جن کے ہاتھ خالی ہیں، جن کے دل خالی ہیں، جن کے دامن خالی ہیں، جو عطا سے بالکل بے بہرا ہیں، ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور بدگمان ہوتے رہتے ہیں کہ لوگ تو دیتے نہیں ہیں، دھکے دے دیتے ہیں۔ تو پروردگار عالم ایسی عظیم ذات، اس کے اتنے بڑے خزانے، اور بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، جب یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں، اللہ عز و جل نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہود، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا، ہم نے ان کی باتیں لکھ لی ہیں جو کہتے ہیں ہم بادشاہ ہیں، ہم مالدار ہیں، اللہ فقیر ہے، وہ ہم سے زکوٰۃ مانگتا ہے، اللہ نے تو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا نہیں، ید اللہ مغلولہ، یہودیوں کے الفاظ ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ فرمایا بے وقوفو، تم اللہ کی عظیم ذات پہ تہمت لگا رہے ہو۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم وہ دیکھو ینفق کیف یشاء کتنی خرچ کیا ہے۔ آسمان جب بن رہا تھا تو مٹیریل تم فراہم کر رہے تھے، سمندر جب بن رہے تھے تو پانی کے قطرات تم دے رہے تھے، اور اسی طرح جو خزائن اور معدنیات اللہ نے زمین میں ڈالی ہیں وہ تم نے دی ہیں۔ پروردگار عالم نے سارا کائنات کا نظام بنایا ہے اور بندوں کو فرمایا کہ ساری کی ساری دنیا، الدنیا خلقت لکم، دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اور یہ خزانے بھی تمہارے لیے ہیں۔ میں تو بے نیاز ہوں، مجھے تو کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ تو بنائے بھی میرے اور آپ کے لیے گئے ہیں، مخلوقات کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ تو برادران عزیز، اگر کوئی آدمی بہت زیادہ مشکل میں ہو
اور اس کو اپنے کام ناممکن نظر آ رہے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک تو اللہ الصمد، اس کی مقدار اگر تسخیر خلائق کے لیے اور اپنے امور کی آسانی کے لیے کوئی کرنا چاہتا ہے تو 1100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح مشکلات کے دفیع کے لیے، اللہ کی غیبی مدد و نصرت کے حصول کے لیے آپ روزانہ عشاء کی نماز پڑھیں، وتر اور سنتوں کے درمیان۔ جب فرض نماز پڑھنے کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیں، ان سنتوں کے درمیان آپ سورۃ مزمل کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد یا غنیو یا مغنیو 1100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ پڑھ کے پھر وتر پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ پہاڑوں برابر اگر قرض ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے۔ اسی طرح اسی اوقات میں یہ 2 دن تک آپ یہ کریں، اور تیسرے دن یہ عمل کریں: اللہ یجمع بیننا ثم یفتح بیننا بالحق، اللہ یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ یہ آیت مبارکہ وترزق من تشاء بغیر حساب، جب یہ پڑھ لیا آپ نے 10 مرتبہ روزانہ، وقت کیا ہو؟ وہی وتروں اور سنتوں کے درمیان۔ سنت پڑھ لی، آپ یہ پڑھ لیں، تیسرے دن یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ رب العزت تمہاری ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے، آپ کے قرض دور ہو جائیں گے، آپ کو اللہ پاک مالا مال فرما دیں گے، سارے معاملات زندگی کے آسان۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھا کریں عشاء کی نماز کے بعد: اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ فرمایا یہ دعا جو پڑھے گا تو اس کے بھی قرضے اللہ پاک دور فرما دیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہماری طبیعت چاہے نہ چاہے، ہم اگر اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو اللہ عز و جل ظاہر کے خلاف ہماری مدد فرمائیں گے۔ ظاہر کچھ کہتا ہے، اصول و قانون کچھ کہتے ہیں، ضوابط کچھ کہتے ہیں، اللہ پاک ان تمام ضابطوں کو توڑ کر ہمیں ایک معجزاتی طور پر فتح عطا فرمائیں گے، اور ہماری مدد و نصرت ہوگی، ضرور بے ضرور ہوگی۔ اللہ کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے، اور پروردگار عالم اپنا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی العیاذ باللہ لچک تو رکھتے نہیں ہیں کہ کوئی اس کے اراکین ہیں جو آگے اختلاف کریں گے، نہیں، عزیز ہے وہ، غالب، جو فیصلہ کرتا ہے وہ نافذ کرتا ہے، اور جب فیصلہ کر دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا وہ اپنے فیصلے، کہ حالات خراب ہو گئے ہیں لہذا اس فیصلے کو واپس لے لیا جائے۔ تو اللہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو بندے کے لیے فتح ہی فتح ہے، عزت ہی عزت ہے۔ اس معاملے میں پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، جستجو ہو، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اور اتنی بھی وظائف کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ دماغی سودا ہو جائے، یعنی درود شریف کثرت سے پڑھو، استغفار کثرت سے پڑھو، یہ جمالی چیزیں ہیں ساری۔ تو اس میں جتنی زیادہ آپ اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت کا قرب بھی نصیب ہوگا، آپ کی عبادات میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ درود شریف اور استغفار سے جتنے معمولات ہیں سب معمولات میں اللہ پاک اثر ڈال دیتے ہیں۔ درود شریف اور استغفار یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی معمولات آتے ہیں ان معمولات کے شروع میں درود شریف کا سارے اکابر علماء فرماتے ہیں، اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ اور استغفار کی ایک تسبیح پڑھ کر معمولات کو شروع کیا جائے
تو اللہ پاک اس کے اثرات کو بہت جلد مرتب فرما دیتے ہیں۔ اور بڑے بڑے اکابر علماء نے ہر عمل کے شروع میں ایک جزو بنایا ہے درود شریف اور استغفار کو، حصہ بنایا ہے کہ استغفار کرو، استغفار کی برکت سے نورانیت اور روحانیت بڑھ جاتی ہے اور کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔